تو وہ 1989 سے شروع ہو کے 1995 میں جا کے ہمیں شروع میں یہ یو ٹی کے لیے اسٹرگل تھا، لیکن بعد میں اس کو ہل کونسل کے ڈیمانڈ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بالکل لداخ میں جو بھی موومنٹ چلا تو ان سب میں نے حصہ لیا۔ بالکل جیسے مثال کے طور پر یہاں شیڈول ٹرائب کے لیے کافی اسٹرگل ہوا تھا۔ سر اسکول اور کالج کے دوران کون سے لوگ یا لیڈر آپ کو انسپائر کرتے تھے سر، اسکول کالج کے دوران؟ کالج کے دوران میں جیسے پھنسوک صاحب جو بعد میں چیف سیکرٹری بنے۔ ہم نے سنا کہ ایس بی آئی بینک کی نوکری، آپ پہلے ایس بی آئی بینک میں تھوڑا بہت شارٹ ٹرم نوکری بھی کی ہے، تو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں لیا سر؟ کیا سوچا تھا اس وقت آپ نے؟ وہ تو ایک اتفاق تھا کہ ان دنوں نوکری ملنا بہت آسان تھا، تو آسان تھا۔ میں مینیجر کو جانتا تھا، تو جیسے ہی میرا سر آپ ایم ایل اے، سی ای سی، منسٹر اور بی جے پی لیڈر بھی بن چکے ہیں سر، کون سی پوزیشن آپ کو سب سے امپیکٹفل لگا سر؟ امپیکٹفل تو جب میں سی سی رہا 5 سال کے لیے۔ تو لداخ کا 6 شیڈول یا اسٹیٹ ہوڈ کا ڈیمانڈ ایل بی اے کے تھرو کیسے سپورٹ کریں گے سر آپ؟ ہاں جی، یہ ایسے شروع ہوا ہے کیونکہ جب یو ٹی بننے کے بعد کچھ 1 سال کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ابھی یو ٹی ملا ہے وداؤٹ لیجسلیچر، فل فلیجڈ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چاہے انفراسٹرکچر ہو سر، ہائی ویز ہو، روڈ ہو، کنیکٹیویٹی ہو، ہیلتھ سیکٹر میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، ان 5 سالوں میں آپ لداخ کو کس طرح دیکھتے ہو سر؟ ڈیولپمنٹ کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، بہت پہلے بھی ڈیولپمنٹ کا کام، ایسا نہیں کہ ایبروگیشن سے پہلے، ایبروگیشن سے پہلے بھی یہاں اچھا، مطلب میں لے ڈسٹرکٹ کی بات، آپ سوشل اور کلچرل لیڈرشپ ہمارا پہ فوکس؟ کام ابھی یہی ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر یہ کہیں پہنچتا ہے تو لداخ کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا۔ بالکل سر، وہ ایک ریپڈ راؤنڈ ہوگا سر آپ کے ساتھ۔ لداخ کا سب سے پسندیدہ جگہ آپ کا؟ میرا لیہ ہی۔ ایک لیڈر جو سب سے زیادہ انسپائر کرتے ہیں آپ کو؟ نوربو صاحب۔ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ، طاقت؟ آنیسٹی۔ اگر کسی ایک دنیا کے، میں ورلڈ لیڈر کی بات کر رہا ہوں، اب لداخ اور انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، کے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع ملے تو کون ہوگا سر وہ لیڈر؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ پھر بھی کوشش کرو، انڈیا کا ورلڈ لیول پہ نہیں تو انڈیا کا نہیں تو لداخ کا۔ عمر عبداللہ کے ساتھ۔ عمر عبداللہ۔ السلام علیکم جلے ناظرین، آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے، اور پھر سے ایک بار میں آپ کا ہوسٹ حسین خالو آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم ایک ایسے شخصیت سے مخاطب ہے جو نہ صرف لداخ سیاست کا ایک بڑا نام ہے بلکہ ایک ویژن اور لیڈرشپ کا مثال ہے۔ ان کا سفر ایک عام لداخی نوجوان کے خواب سے لے کر ایک سیاستدان اور سماجی رہنما تک کا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی کہانی نہیں بلکہ ایک مشن ہے، لداخ کی بہتری، اس کی آٹونومی اور اس کی تہذیب کو محفوظ رکھنے کا۔ جناب سرنگ دورجے لاگروک صاحب نے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، CCLHDC لیہ، منسٹر فار لداخ افیئر، اور اب لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے طور پر ایز اے پریزیڈنٹ خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ صرف ایک سیناریو ہی نہیں بلکہ ایک مکمل سفر ہے جو سیاست سے لے کر قوم کی بلائی تک کا ہے۔ آج ہم ان کے بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی، ان کی ایکسپیرینس اور لداخ کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے۔ جناب دورجے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے وقت دیا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کا وہ پہلا موڑ شیئر کرے جو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو لیڈرشپ کی طرف آنا چاہیے۔ تھوڑا بہت ہم سٹارٹ آپ کے بچپن سے کرتے ہیں۔ جی، میرا ایجوکیشن پہلے یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول لیہ سے، یہاں سے میں نے کیا میٹریکولیشن 1965 میں، اور اس کے بعد میں سری نگر چلا گیا، ایس پی کالج میں نے داخلہ لیا تھا۔ بالکل۔ تو 1970 میں نے وہاں سے گریجویشن کیا۔ بالکل بالکل۔
تو اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں نوکری کی. اس کے بعد میں زیادہ تر پھر پورا لائف میرا ایڈونچر ٹورزم میں کام کیا میں نے بالکل بالکل پورا زندگی. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ میں لداخ میں جو بھی موومنٹ چلا تو ان سب میں نے حصہ لیا. بالکل. جیسے مثال کے طور پر یہاں شیڈول ٹرائب کے لیے کافی اسٹرگل ہوا تھا یہاں. اس میں کچھ لوگ بھی مارے گئے تھے. اس میں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. وہ موومنٹ یہاں پر ایک ایکشن کمیٹی ہوا کرتا تھا. اس کے سرپرستی میں وہ موومنٹ چلا. بالکل. اور فائنلی ہمیں شیڈول ٹرائب بھی مل گیا. تو اس کے بعد 1989 میں ہم لوگ سب لداخ بدھسٹ ایسوسیشن میں تھے. میں ایل بی کے یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ تھا. تو پھر ہم نے یو ٹی کے لیے اسٹرگل کیا تھا اس وقت. لداخ یونین ٹیریٹری فرنٹ. لداخ یونین ٹیریٹری فرنٹ نہیں. اچھا نارمل ایسے کیا اس ایل بی اے تھپتان صاحب اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا جو ایجیٹیشن تھا. بالکل بالکل بالکل. تو وہ 1989 سے شروع ہو کے 1995 میں جا کے ہمیں شروع میں یہ یو ٹی کے لیے اسٹرگل تھا لیکن بعد میں اس کو ہل کونسل کے ڈیمانڈ میں تبدیل ہو گیا تھا. بالکل. تو 1995 میں جب ہل کونسل بنا. بالکل سر. تو اس میں پہلے کونسل میں کونسلر تھا. پھر ایک سال کے بعد پھر میں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا یہاں پر کانگریس کی ٹکٹ پر اور میں ایم ایل اے چنا گیا 1996 سے 2002 تک. بالکل. جی ہاں. اس کے بعد پھر ہم نے ایل یو ٹی اے بنایا تھا یہاں. سر دورچے صاحب ہم بالکل وستار سے آپ کی جتنے بھی کنٹریبیوشن خطے لداخ کے لیے آپ کا رہا ہے سر, چاہے آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ بزی تھے یا اس کے علاوہ اگر پولیٹیکل میں, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں آئیں گے. اس سے پہلے تھوڑا بہت آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ آپ کا بچپن لے میں کیسا گزرا, کوئی خاص میموری جو آپ کو یاد ہو سر. بچپن ہمارا میں نے پرانے لداخ کو تھوڑا سا میں نے بچپن میں دیکھا ہے. بیسیکلی کہاں سے پراپر لے سے یا میں پراپر لے کا رہنے والا ہوں. یہ پیلس کے نیچے ہمارا گھر ہے. تو یہیں میں لے میں پیدا ہوا اور لے کے انہی گالی کچوں میں نے بچپن گزرا ہے. تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بازار میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں, ان دنوں اتنے لوگ ہوتے نہیں تھے, لمیٹڈ لوگ آتے ہوں گے. یہاں پر ہم لوگ فٹ بال کھیلتے تھے بازار میں. اچھا بازار میں ہی ہم لوگ فٹ بال کھیلتے تھے. تو یہ چیزیں مجھے یاد ہیں. دکان بھی کافی کم ہوں گے ہیں نا شاپس. دکان بھی ہاں اتنے زیادہ, کیونکہ لے سے باہر کچھ دکان تھا نہیں نا. ابھی تو بہت چغلام سر تک وہاں تک پھیل گیا ہے, تو یہ سارا تھا ہی نہیں. بالکل بالکل بالکل. سر اس وقت لداخ میں جینے کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا سر؟ چیلنج اس وقت میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج, کیونکہ لداخ سری نگر سے روڈ شروع میں ہی بنا تھا 1962 کے بعد, تو وہ اس روڈ کا حالت بھی ٹھیک نہیں تھا. کنیکٹیویٹی بہت بڑا چیلنج تھا پورے لداخ میں. تو دھیرے دھیرے جو لے سری نگر ہائی وے بھی ٹھیک ہو گیا, پھر یہاں سے نوبرا بھی کنیکٹ ہو گیا آہستہ آہستہ, پھر زانسکار, یہ سارا میں نے لائف میں دیکھا ہے. تو کنیکٹیویٹی لداخ کے لیے مین وہ تھا. اور اس وقت کے نوربو صاحب منسٹر ہوا کرتے تھے, انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ انفراسٹرکچر سب سے پہلے ضروری ہے یہاں جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے. بالکل سر بالکل سر. تو اس لیے انفراسٹرکچر میں پھر کافی تبدیلیاں آ گئی. بالکل سر. سر اسکول اور کالج کے دوران کون سے لوگ یا لیڈر آپ کو انسپائر کرتے تھے سر اسکول کالج کے دوران؟ کالج کے دوران میں جیسے پھنسوک صاحب جو بعد میں چیف سیکرٹری بنے, سی پھنسوک صاحب, وہ ہمیں انسپائر کیا کرتے تھے. اور وہ ہمیں کافی کچھ
ایڈوائز بھی دیا کرتے تھے. بالکل سر. تو میرے خیال میں شروع میں سارے لوگوں کا رول ماڈل جو ہے پھنسوک صاحب ہی تھا. جی ہاں بالکل سر. ہم نے سنا کہ ایس بی آئی بینک کی نوکری آپ پہلے ایس بی آئی بینک میں تھوڑا بہت شارٹ ٹرم نوکری بھی کی ہے, تو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں لیا سر؟ کیا سوچا تھا اس وقت آپ نے؟ وہ تو ایک اتفاق تھا کہ ان دنوں نوکری ملنا بہت آسان تھا. تو میں مینیجر کو جانتا تھا, تو جیسے ہی میرا بی اے کا رزلٹ آیا تو اس نے بولا اگر تمہیں نوکری چاہیے تو کل آ جانا بینک کام کرنے کے لیے. اتنا ایزی تھا. تو اس لیے تھوڑا بہت میں نے وہاں کام کیا, اور اس ٹائپ کے کام میں میرا کوئی وہ نہیں تھا. بالکل بالکل. تو ایکچولی میں ایڈونچر میں زیادہ میں نے وہ ایڈونچر ٹورزم تھا, کوئی کسی بھی ٹائپ کے ایڈونچر میں مجھے بہت شوق تھا. تو ایڈونچر ٹورزم میں کافی ایکٹیو رہتے تھے آپ ان میں. تو دورجیت سنگھ لاگروک سر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ابھی تک. اوور آل اپنے بچپن تعلیم کے ساتھ ساتھ ارلی لائف اور ایجوکیشن کے بارے میں بریف ہمارے درشکوں تک کر رہے تھے. تو سر اب چلتے ہیں سیاسی سفر پر اور پولیٹیکل جرنی کی طرف. آپ کے پولیٹکس میں آنے کا ارادہ کب اور کیسے بنا سر؟ پولیٹکس میں ایکچولی میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ایکٹیو تھا. ایک تو اسٹوڈنٹ یونین میں بھی میں وہاں پر اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہوا کرتے تھے ہمارا سری نگر میں سر. سری نگر میں, ہاں جی. تو اس میں بھی میں نے کچھ اس میں بھی کام کیا. پھر لے آ کے پھر میں کانگریس پارٹی جوائن کیا. تو اس طرح سے پولیٹکس میں آنا ہوا. اور کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو, یہاں جو بھی موومنٹ چلا بالکل سر, تو اس موومنٹ میں وہ کیونکہ پولیٹکس کا حصہ تھا, تو ہر ایک موومنٹ میں نے اس میں حصہ مطلب جتنے بھی موومنٹ چلا ہے لداخ کے ہٹ میں آپ نے ایکٹیولی ہر موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کی ہے. بالکل سر. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ 1980s میں شیڈول ٹرائب موومنٹ, اور اس وقت آپ یوتھ کانگریس سے آپ جڑے ہوئے تھے. آپ شاید صدر بھی تھے یوتھ کانگریس کے. 1970s میں تھا. 70s کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت کا تھوڑا ایکسپیرینس اگر آپ شیئر کریں تو. ہاں جی. تو وہ ایجیٹیشن بھی یہاں بہت تیز کافی ہوا, اور 2 لوگوں کا جان بھی گیا تھا. اچھا اچھا. تو کافی لمبے سمے کے لیے وہ چلا. پھر الٹیمیٹلی جا کے 1989 میں ہمیں شیڈول ٹرائب کا درجہ ملا تھا. کیونکہ 1989 میں ہم آلریڈی یو ٹی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. یہاں پر بہت بڑا ایجیٹیشن چل رہا تھا. تھتان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو شاید گورنمنٹ نے سوچا ان کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دیں گے تو شاید یہ لوگ کو چپ ہو جائیں گے. تو اس پر ہم رکے نہیں. فائنلی ہم نے ہل کونسل کے لیے اسٹرگل کیا. تو اور ہل کونسل بھی 1995 میں یو ٹی اور شیڈول ٹرائب کے لیے ساتھ میں ہی موومنٹ چلے تھے. نہیں, ایسا ہوا کہ شروع میں ہمارا ڈیمانڈ یو ٹی تھا. اچھا اچھا اچھا. یو ٹی اسٹیٹس فور لداخ تھا. لیکن راجیو گاندھی نے پھر ان دنوں ہمارا نمگیال صاحب ممبر پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے. انہوں نے یہ سجھاؤ دیا کہ جے این کے میں 370 ہے, جب تک کشمیر کے لیڈر نہیں مانیں گے تو لداخ کو جے این کے سے الگ کرنا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا فی الحال آپ لوگوں کو, ان دنوں دارجلنگ ہل کونسل کی وہاں پر وہ شروع میں بنا تھا, تو اسی کے طرز پر انہوں نے سجھا دیا کہ آپ لوگوں کو ہم ہل کونسل دیں گے. بالکل سر. سر آپ ایم ایل اے, سی ای سی, منسٹر اور بی جے پی لیڈر بھی بن چکے ہیں سر. کون سی پوزیشن آپ کو سب سے امپیکٹ فل لگا سر؟ امپیکٹ فل تو جب میں سی سی رہا 5 سال سی سی لے, تو اس میں لداخ کے لیے میں بہت کچھ کر پایا. 2005 کی بات ہوگی. 2005 سے 2010 تک فل ٹرم آپ نے 5 ایئرس کا ہاں دیا تھا. تو آپ کو سی سی سب سے یہ لگا سر امپیکٹ؟ بالکل سی سی, کیونکہ ایسا ایک پوزیشن ہے جہاں سے آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں. بالکل 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 بالکل. سر جب آپ 2005 سے, آپ نے ابھی فرمایا کہ 2005 سے 2010 تک آپ ایز اے سی سی ایل ایچ ڈی سی لے رہے چیئرمین, تب کون سے بڑے چیلنجز آ رہے تھے آئے آپ کو اس دوران؟
سی ایز اے سی سی چیلنجز اس وقت یہ تھا کہ جتنا تھوڑا بہت ہمیں پیسہ ملتا تھا وہ پورا خرچہ نہیں ہوتا تھا جب میرے سے پہلے. تو میں نے وہ پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس میں کن وجوہات کے بنا پر یہ خرچہ پیسہ نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے دور میں سارا پیسہ خرچہ کر کے میں نے ایڈیشنل بھی کئی بار فنڈز گورنمنٹ سے لایا تھا. تو پیسہ خرچہ کرنا ان دنوں چیلنج تھا کیونکہ مشینری زیادہ ہوتا نہیں تھا, زیادہ سارا کام مینولی ہوتا تھا. تو پیسہ خرچہ کرنا ان دنوں مجھے لگتا تھا دوسرے لوگوں کو اس پرابلم سے جوجھنا پڑا. بالکل بالکل. ہاں جی سر جب آپ منسٹر تھے لداخ افیئر کے, اس وقت بی جے پی گورنمنٹ سے آپ لداخ افیئر منسٹر تھے, تب کون سے بڑے پروجیکٹس اور پالیسیز آپ نے امپلیمنٹ کی تھی سر؟ نہیں, بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ میں کوآپریٹو منسٹر تھا اور لداخ افیئرز بھی آپ سنبھالتے تھے. میں سنبھالتا بالکل تھا. بالکل. تو لداخ افیئرز کا کام یہ ہوتا تھا JNK گورنمنٹ میں, جو لداخ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سیکریٹریٹ میں اس کو پرسیو کرنا, اس کا کام وہی ہوتا ہے. لداخ ریلیٹڈ ایشوز لداخ ریلیٹڈ جو بھی یہاں سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے جو بھی کام ہوتا تھا سیکریٹریٹ میں, تو لداخ افیئر ڈپارٹمنٹ کیونکہ یہاں سے لوگوں کو جانا بہت دور رہتا ہے, سری نگر یا جموں جانا ہے, تو اس کو پرسیو کرنا اس کا زیادہ کام ہوتا ہے. اور پھر لداخ افیئرز کا بڑا دو کام میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو روڈ کھلنے سے پہلے پورے سال کا جو اسٹاکنگ کے بارے میں اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو وہ سارا کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ایک بڑا کام ہوتا ہے. پھر روڈ بند ہونے سے پہلے پورا اسٹاکنگ لے کرگل میں پورا ونٹر کے لیے اسٹاکنگ ٹھیک ہوا ہے کہ وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. بالکل بالکل. وہ بڑا کام ہوتا ہے. تو وہ کام میرے خیال میں لداخ افیئرز کا بہت لداخ کے عوام کے لیے بڑا کام ہوتا ہے, بینیفٹ رہا ہے سر. بالکل سر. تو ناظرین, سیاسی سفر, پولیٹیکل جرنی اوورآل ابھی تک درجی لاگو صاحب ہمارے درشکوں تک اپنا ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اپنا سیاسی پولیٹیکل سفر جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں سر لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن LBA کی لیڈرشپ کے جانب. 2024 میں لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے آپ پریسیڈنٹ بنے سر. الیکشن لڑنے کا کیا سوچا تھا سر, کیا وجہ تھی آپ نے لداخ بدھسٹ ایز اے LBA پریزیڈنٹ کا آپ نے الیکشن لڑی؟ جی ہاں, ایکچولی میں اس سے پہلے بھی تھپتان صاحب, اس سے پہلے والا ٹرم جو ہے تھپتان صاحب پریزیڈنٹ تھا ہمارے LBA کا, تو میں اس میں وائس پریزیڈنٹ تھا. 3 سال میں نے کام کیا تھا. تو میرے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کہا کہ اب تھپتان صاحب کیونکہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے ہیں LBA کا, تو مجھے کہا کہ آپ لڑے تو اچھا رہے گا. تو اس طرح سے پھر میں نے وہ الیکشن لڑا تھا. بالکل سر. سر آپ کی LBA پریزیڈنٹ کے طور پر سب سے بڑی کیا کیا پریورٹیز رہے گی سر؟ پریورٹی تو ایکچولی ہمارے بہت سارے سب کمیٹیز ہوتے ہیں جو ہمارے بدھسٹ کمیونٹی کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. لیکن ابھی آج کی بات کریں تو کیونکہ ہم نے یہ جو چوکھنگ وہارا ہے ہمارا ٹیمپل ہے لے کے بیچ میں, لے سٹی میں, وہ ابھی کافی پرانا ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے کا جو ہمارا LBA کا جنرل کونسل تھا اس میں یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ اس کو گرا کے نئے سرے سے نئے بنائیں گے. بالکل بالکل. تو وہ کام آج کل ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو اس کو ہم جلدی گرانے والے ہیں اور اس کی جگہ پر ایک ماڈرن, اور ایک تو سارے ماڈرن ایمینٹیز اس میں ہوں گے, اور دوسرا جو ہمارا آرکیٹیکچر لداخ کا ہے وہ اسی حساب سے بنے گا. پورا لداخی کلچر ٹچ کریں گے آپ, ٹیمپل پورا وہ ٹچ کریں گے. بالکل. تو اس میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر لوکل مٹیریل ہی یوز کریں, سیمنٹ وغیرہ کم یوز ہو تاکہ گرم رہے ہمارا, کیونکہ کولڈ ڈیزرٹ ہے لداخ. بالکل بالکل. سر LBA ہمیشہ کلچرل اور ہمارے ریلیجیس آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے سر. آگے کا رول کیسے دکھتے ہے سر آپ کو؟
جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کا جو روڈ میپ ہے وہ دیا ہوا ہے، کیا ایمس اینڈ آبجیکٹیوس ہیں، تو مینلی تو وہی ہوتا ہے کہ بدھسٹ کمیونٹی کے جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنا ہوتا ہے، اور پورے لداخ کے بارے میں بھی، کیونکہ آج تک جو بھی لداخ میں ایجیٹیشن چلا، ایل بی اے کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ جیسے ہمارا ہل کاؤنسل کے بارے میں، وہ تو ایک پولیٹیکل ایشو تھا، وہ بھی ایل بی اے نے لیا تھا۔ اس طرح سے ایس ٹی کا جو یہاں پر ایجیٹیشن چلا، اس میں بھی ایل بی اے کا رول ہے۔ تو لیکن ڈائریکٹ ہم جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ہم بالکل ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، اور ایل بی ایک اے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور ہم پولیٹکس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ سر بالکل، لداخ کافی آوازیں آئی سر خطے لداخ سے ایپروگیشن کے بعد، لداخ فل فلیجڈ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد، اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے، 6 شیڈول کو لے کے، اس میں آپ نے بہت سارے 2 کمیٹیز بھی آپ نے فریم کی ہے، ایپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس۔ تو لداخ کا 6 شیڈول یا اسٹیٹ ہوڈ کا ڈیمانڈ ایل بی اے کے تھرو کیسے سپورٹ کریں گے سر آپ؟ ہاں جی، یہ ایسے شروع ہوا ہے کیونکہ جب یو ٹی بننے کے بعد کچھ 1 سال کے اندر اندر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ابھی یو ٹی ملا ہے وداؤٹ لیجسلیچر، یہ ہمارے لداخ کے ہت میں نہیں ہے، اور شروع میں ہمارا ڈیمانڈ بھی یو ٹی ود لیجسلیچر کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت 6 شیڈول کا اب لوگوں نے کچھ یہ نہیں رکھا تھا سر، پروٹیکشن سیف گارڈس کے لیے؟ پہلے 6 شیڈول کا بات نہیں تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم تو یو ٹی وی لیجسلیچر کی مانگ کر رہے تھے، ود لیجسلیچر، ہاں جی، بالکل، لیکن یہ نہیں ہوا، تو پھر اس میں بہت ساری خامیاں تھیں، تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جموں کشمیر میں ڈومیسائل لا بن رہا تھا ان دنوں، ڈومیسائل، تو بالکل، ہم نے دیکھا کہ وہ ڈومیسائل لا جو جے این کے میں بنا ہے، وہ ڈیٹو اگر لداخ میں بھی اپلائی ہوتا ہے تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ تو یہاں کے جو سینئر لیڈرز ہیں، اس میں خاص کر ہم 4 لوگ تھے، ٹھیک سے مونسٹری کا کھمپوری مچھے تھا، تھپتان صاحب تھا، جورا رگزن اور میں تھا، تو ہم لوگوں نے یہ سب سے پہلے اٹھایا کہ یہ ڈومیسائل لا جو ہے وہ ہمیں بالکل منظور نہیں ہے، جو جموں کشمیر کو دیا گیا ہے۔ تو وہاں سے پھر اس کو بعد میں براڈ بیس کر کے ایپیکس باڈی بنا، پھر ہم نے کرگل والوں کے ساتھ بعد میں مل کے، کے ڈی اے کے ساتھ مل کے، پھر 4 ڈیمانڈ کا ہم نے 4 پوائنٹ میمورنڈم آپ نے 4 رکھا، پوائنٹ بالکل ایجنڈا کو ایجنڈا لے پہ، کے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا شروع کیا۔ بالکل سر، بالکل۔ ہاں جی، سر کس طرح دیکھتے ہو سر آپ خطے لداخ کو آفٹر ایبروگیشن اور بیفور ایبروگیشن؟ لداخ فل فلیجڈ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چاہے انفراسٹرکچر ہو سر، ہائی ویز ہو، روڈ ہو، کنیکٹیویٹی ہو، ہیلتھ سیکٹر میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، ان 5 سالوں میں آپ لداخ کو کس طرح دیکھتے ہو سر؟ ڈیولپمنٹ کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، بہت پہلے بھی ڈیولپمنٹ کا کام، ایسا نہیں کہ کچھ بھی ایبروگیشن سے نہیں پہلے؟ ہوا۔ ایبروگیشن سے پہلے بھی یہاں اچھا، مطلب میں لے ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو یہاں کنیکٹیویٹی آلموسٹ 100% ان دنوں بھی تھا، چاہے روڈ ہو یا ایئر ہو، ہے نا سر؟ سکولز، ہر ایک گاؤں میں سکول تھا، ہر ایک گاؤں میں ہاسپٹل، یہ سارا چیز تو اس سے پہلے تھا۔ لیکن اس کے بعد جب سے یو ٹی بنا ہے تو ہمیں فنڈز بھی زیادہ ملا ہے، تو اور اس میں کام بھی کافی کچھ ہوا ہے، خاص کر سپورٹس وغیرہ میں کافی یہاں اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ لیکن یہ سارا چیز جو ہے اس میں لداخ کے لوگوں کا پارٹیسپیشن نہیں ہے، ان کا سے نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن اس کو خرچہ کرتا ہے، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ جب تک یہاں پر لیجسلیچر نہیں ہوگا اور سارے فنڈز کے اوپر ہمارا سے نہیں ہوگا، تو ہمارے لداخ کے لوگوں کے اسپریشن کو پورا کرنا، شاید باہر سے جو لوگ آ کے کام کرتے ہیں ان کو سمجھتے سمجھتے ان کا پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو ڈیموکریسی بہت ضروری ہے یہاں لداخ کے لیے، اس کے بغیر لوگوں کے جو اصلی جو اسپریشن ہوتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، وہ فلفل کرنا بڑا مشکل ہے۔ سر یو ٹی کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ بہت پہلے سے 80s سے آپ لوگ یو ٹی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، تو ابھی ہم کیا سمجھے سر؟ آپ اس یو ٹی سے خوش ہے کہ ناخوش ہے آپ؟ نہیں، ناخوش ہے، اسی لیے تو ہم ایجیٹیشن کر رہے ہیں نا،
آپ سیٹسفائی نہیں ہو اس ڈیوٹی سے؟ ہاں جی. جی سر. تو چلیے سر، بہت بہت شکریہ. کچھ سوالات اب رہ چکے ہیں سر لداخ کا مستقبل کو لے کے، فیوچر ویژن آف لداخ کو لے کے آپ سے ایک دو سوالات ہوں گے سر. آپ کی نظر میں لداخ کا سیاسی اور اکنامک فیوچر آپ کیسے ہونا چاہیے سر؟ لداخ کا ابھی دیکھیے ہم ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کو لے کے ہم بیٹھ جائیں. لداخ میں ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس کو کافی نیگلیکٹ کیا گیا ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر ٹورزم کی طرف جانے لگے. تو ایگریکلچر میں ابھی بھی لداخ میں بہت اسکوپ ہے، کیونکہ لوگ ایگریکلچر کو چھوڑ کے دوسرے کاموں کی طرف جا رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں وہ اچھی چیز نہیں ہے. تو فیوچر میں ہمیں ایگریکلچر کو پریورٹی دے کے لوگوں کو یہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل. ایگریکلچر کا جو کام ہے اچھا وہ بالکل رکھنا چاہیے. بالکل. باقی یہاں ایجوکیشن میں ابھی بھی بہت زور دینے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن اگر ہمارے یہاں بچوں میں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اچھا ہو تو کہیں بھی کام ہم کر سکتے ہیں لداخ میں اور لداخ سے باہر بھی. بالکل. تو یہ کچھ سیکٹرز ہیں ایجوکیشن اور ایگریکلچر، ان کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے. آج جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا سر، یوتھ پہ کافی فوکس آپ لوگ کر رہے ہیں. جب آپ یوتھ تھا، آپ کا بھی کافی کنٹریبیوشن اس دوران رہا ہے. تو آج کی یوتھ لداخ کے فیوچر کو کیسے شیپ کر سکتی ہے سر؟ آج کی ڈیٹ کی یوتھ کی اگر ہم بات کریں. یوتھ تو لداخ کا فیوچر ہے. بالکل. تو یوتھ ہی کرے گا لداخ کے فیوچر کو. جو بھی بنانا اچھا ہو یا برا ہو، لداخ کے یوتھ کے ہاتھ میں ہے. بالکل سر. تو ہمارے یوتھ کو ہر ایک فیلڈ میں جانا چاہیے، خالی گورنمنٹ نوکری کے اوپر نہیں. وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن سارے لوگوں کو گورنمنٹ جاب ملنا آلموسٹ ناممکن ہے. بالکل. تو ہر ایک فیلڈ میں جا کے یوتھ کو کام کرنا چاہیے. دوسرے فیلڈ میں بھی ان کو جا کے کام کرنا چاہیے. تو لداخ کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے. بالکل سر. تو لداخ کے لوگوں کو سر، خاص کر زیادہ تر آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کو لے کے، یوتھ کو لے کے کوئی خاص پیغام سر، پیغام تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ڈرگس وغیرہ کافی کچھ آ گیا ہے. یہ مجھے لگتا ہے لیہ میں زیادہ پرابلم ہوگا، اور میں نے سنا کرگل میں بھی یہ پرابلم ہے. تو اگر اس سائڈ جائیں گے تو پھر ان کا فیوچر بالکل ڈارک ہوگا. تو یہ ہمارے یوتھ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو ایسے چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور زیادہ تر پڑھائی کی طرف ان کو دھیان دینا چاہیے. بالکل بالکل. تو یہی آپ کا پیغام ہے. بالکل سر. کیا آپ فیوچر میں پھر سے ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں گے، یا پھر صرف سوشل اور کلچرل لیڈرشپ تک ہی فوکس ہم رہیں تو گے؟ پالیٹکس سے ریٹائر ہو چکے ہیں. ہم سب آلموسٹ جو ہم ایپیکس باڈی میں ہے. تو اب آپ سوشل اور کلچرل لیڈرشپ ہمارا پہ فوکس. کام ابھی یہی ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر یہ کہیں پہنچتا ہے تو لداخ کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا. بالکل سر. بالکل سر. بس صرف کچھ ہی سوالات آپ بچے سر. آپ کی ذاتی زندگی اور تجربات، یعنی کہ پرسنل ریفلیکشن کو لے کے ایک دو سوالات آپ سے کریں گے سر. آج تک کا آپ کا سب سے یادگار اور فلفلنگ مومنٹ کیا رہا سر؟ پورے اوورال اگر ہم آپ کی لائف کی بات کریں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب لداخ کو ہل کونسل کا درجہ ملا، اچھا اس وقت میں تب سے میں نے دیکھا کہ یہاں لداخ میں ان ریئل سینس یہاں پروگریس ہونا شروع ہوا ہر ایک فیلڈ میں. خاص کر نمبر 1 ہم کہیں گے کہ لے کی بات کریں تو ہم نے ایجوکیشن کو نمبر 1 پریورٹی دیا تھا. تو ایجوکیشن میں کافی اچھا کام ہوا ہے ہل کونسل بننے کے بعد. اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں یہاں بہت اچھا کام ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور کرگل میں بھی ڈیفینیٹلی ہوا ہے. بالکل سر. سر زندگی کا ایک ایسا بڑا سبق جسے ہم لیسن کہتے ہیں سر، جو سب کو سیکھنا چاہیے، آپ کی لائف کی بات کر رہا ہوں.
زندگی میں سبق تو بہت ساری چیزوں سے سیکھا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے جو اچھے کام ہے ان سے کچھ سیکھنا چاہیے, بالکل بالکل اور جو برے کام ہے ان کو نکارنا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. سر فری ٹائم میں جب ہم یہ ہو جاتے سر دلمو سے نزید آتے کیا پسند کرتے ہو سر؟ کوئی ہابی شوق آپ کا فری ٹائم میں؟ فری ٹائم میں پہلے تو ٹریکنگ وغیرہ بہت زیادہ کرتا تھا, ماؤنٹینئرنگ کرتا تھا, اچھا اچھا اور ٹریول بھی میں نے بہت کیا ہے. بالکل. خاص کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میرا فیوریٹ ڈیسٹینیشن ایریا رہا. ہے, ڈیسٹینیشن ہے, جہاں میں آلموسٹ ہر ایک کنٹری میں گیا ہوں. چائنا بھی گیا ہوں میں, پاکستان بھی گیا ہوں. تو ٹریول بھی میرا کافی شوق ہے, اور میں ابھی تو مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے, نہیں تو میں کتابیں بھی میں کافی پڑھتا ہوں. پڑھا بس سر کرتا اب تھا. آخری سوال ہوگا سر, چلتے چلو اس کے بعد آپ پورے خطے لداخ کے بالخصوص کارگل کے لے کے نوبرا سنسکار کے لوگوں کے لیے آپ سے ایک میسیج لینا ہے. اس سے پہلے ایک ریپڈ راؤنڈ ہم کھیلتے ہیں سر, اس میں آپ کو یا یس بولنے یا نو بولنے, اور ایک ورڈ میں آپ کو پورا ایلیبریٹ نہیں کرنا ہے, آپ کو ڈیٹیل میں ایک ورڈ میں آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کا سب سے فیوریٹ لداخی ڈش ایک ورڈ میں ڈسکرائب کرنا ہے. جی. وہ ایک ریپڈ راؤنڈ ہوگا سر آپ کے ساتھ. لداخ کا سب سے پسندیدہ جگہ آپ کا؟ میرا لے. لے ہی. ہاں. جی سر. ایک لیڈر جو سب سے زیادہ انسپائر کرتے ہیں آپ کو؟ نوربو صاحب. نوربو صاحب ہے سر. کیسا سب سے پسندیدہ لداخی ڈش؟ تھکپا. لوکل تھوکپا ہے سر. ہاں. اگر لداخ کو ایک ورڈ میں ایک لفظ میں ڈسکرائب کرے تو کیسے کرو گے آپ لداخ کو ایک ورڈ لداخ از اے لینڈ آف پاسز. میں؟ لینڈ آف ہائی پاسز. رائٹ. کوئی کتاب یا فلم جو آپ کو انسپائر کیا ہو؟ فلموں میں شوق ہے سر آپ کا؟ پہلے دیکھا کرتا تھا, ابھی تو بالکل نہیں. بک؟ بک, ہاں جی, بہت سارے بکس ہیں. ایک بک کا نام بتائیں آپ. ٹبیٹن بک آف دا ڈیڈ. ہاں بالکل سر. صبح کی پہلی چیز سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو سر؟ اپارٹ پوجا تو سب کریں گے, اس کے ہاں علاوہ؟ جی. سب سے پہلے تو میں صبح اٹھ کے واک ابھی تو نہیں کرتا, واک میں شام کو کرتے ہیں. اچھا شام کرتے ہیں. ہاں جی. جی جی جی. چائے یا کافی سر آپ کا فیوریٹ؟ چائے. چائے بالکل. اگر پولیٹیشین نہیں ہوتے تو آپ کیا ہوتے سر؟ پولیٹیشین نہیں ہوتا تو میں شاید میں ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے. ٹریول ایجنٹ ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ, طاقت؟ آنیسٹی. ایک تاریخی سیاست جس سے ملنے کا خواہش ہو, ایک ہسٹورک, کس کا نام لوگے آپ جس سے ملنے کی خواہش ہوتا ہے نا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی. خواہش تو دلائی لاما سے ملنے کا تھا, وہ تو کئی بار پورا ہو گیا. بالکل 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 بالکل. اسٹریس آج کل زیادہ تر ہمارے یوتھ میں بھی اگر ہم دیکھیں, بزرگوں میں بھی دیکھیں, اسٹریس کے لیے بیسٹ کوئی سولوشن نہ لینے کے لیے؟ کنٹرول یور مائنڈ. اگر کسی ایک دنیا کے, میں ورلڈ لیڈر کی بات کر رہا ہوں, اب لداخ اور انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, کے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع ملے تو کون ہوگا سر وہ لیڈر؟ بڑا مشکل سوال ہے. پھر بھی کوشش کرو. انڈیا کا ورلڈ لیول پہ نہیں تو انڈیا کا نہیں تو لداخ کا. عمر عبداللہ کے ساتھ. عمر عبداللہ. ہاں. ایک لداخی رواج یعنی کہ ٹریڈیشن جو کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے, ایک. لداخ آنیسٹی کے لیے جانا جاتا ہے, وہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. وہ رہنا چاہیے. بالکل. آپ اپنے دوست ہوگا آپ کا بھی کوئی کلوز یا کلیگ, ہاں جی, ایک لفظ میں کیسے ڈسکرائب کرو گے؟ دوستی نبھانا بہت مشکل ہے, اور میرے کئی دوست ہیں جو ہم اچھی طرح سے دوستی نبھا سکتے. ایک جگہ جہاں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں سر, کہاں کرنا چاہتے ہیں ٹریول؟ کوئی ڈیسٹینیشن ہوگا آپ کا؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میرا فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے. ہاں جی. بالکل. لداخ کی ایک چیز جو آپ بدلنا چاہیں گے, آخری جو بدلنا چاہیں گے آپ؟ جو ہمارے یہاں
خاص کر ہمارے بدھسٹ میں تھوڑا سا کاسٹ سسٹم ہے، اچھا 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 اچھا، وہ بدلنا چاہیے. اس پہ دلائی لاما جی نے بھی بہت ڈائلاگس کی تھی سر. ہاں جی سر، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. آج کی گفتگو صرف ایک انٹرویو نہیں بلکہ لداخ کے مستقبل کا ایک روشن تصور تھی. دورجے لاغروق صاحب نے صرف اپنی سیاست اور سماجی سفر کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ ایک سچا لیڈر صرف کرسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اپنے لوگوں کا خدمت گزار ہوتے ہیں. ان کا وعدہ ہے کہ وہ لیہ کی تہذیب، مقامی حقوق اور نئے پالیسیز کے لیے ہمیشہ مخلص رہیں گے. لداخ کی نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے کہ صرف شکایت نہیں بلکہ بہتری کے لیے محنت کرنی ہوگی. دورجے لاغروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنے دل کی بات ہمارے درشکوں تک آپ نے شیئر کی سر. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا سفر زیادہ کامیاب ہو اور بہتر کی طرف آپ بڑھیں. آپ کا آخری پیغام سر جو آپ خطے لداخ کے عوام کو، بالخصوص لیہ کے عوام کو، کارگل کے عوام کو، آپ کی طرف سے اگر کوئی پیغام ہو جو آپ دینا چاہتے ہو پورے اوورال خطے لداخ کے عوام کو. ہاں جی، اسٹے یونائٹڈ. بالکل، اسٹے یونائٹڈ. بالکل سر، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. تو درشکوں، ہمارے ساتھ دورجے سرنگ لاغروق صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوتے، کوشش کی تھی اور ان کے بچپن سے لے کے ابھی تک کی جرنی کی، چاہے سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، ان کی اپنے پرسنل جو جتنے بھی چیزیں ہیں ڈیٹیل میں ہمارے درشکوں تک، ہمارے ناظرین تک شیئر کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی رائے، مشورے یا فیڈ بیک، سجیشن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہو. اس کے علاوہ بھی ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ہے ٹی وی اسکرین پہ، اس اسکرین پہ ہم نے ڈسپلے کر رکھی ہے. آپ واٹس ایپ میسج ڈائریکٹ بھی آپ ڈی ایم کر سکتے ہو. اور اسی کے ساتھ کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی اوور آل اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. تو درشکو، اس سمے میرے ساتھ کیمرہ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں الیاس احمد چمل اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے، خدا حافظ، جلین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.